بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کے ان ایام میں قرآن مجید کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسات کے اندر عرض ہوا کہ قرآن حی و زندہ ہے، ان القرآن حی لا یموت۔ جب قرآن مجید ایک حی و زندہ حقیقت ہے اور میں اس احساس اور اس عقیدے کے ساتھ قرآن مجید کی خدمت میں جاؤں تو قرآن مجید مجھے کیا عطا فرماتا ہے۔ سورہ اسراء میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ کہ سورہ اسراء کی اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ قرآن مجید آپ کے کس کام آتا ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ، کہ یہ جو ما هو شفاء ورحمہ اس کا بیان ہے من القرآن، یعنی ہم نے یہ جو نازل کیا ہے یہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یعنی یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن مجید شفا ہے یعنی کیا؟ شفا وہاں پر استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر مرض کا تصور ہو، بیماری کا تصور ہو۔ خوب جہاں پر بیماری ہو، مرض ہو، اس بیماری اور مرض کی نسبت سے لفظ شفا کو استعمال کرتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ اگر انسان کا قلب اور دل اور انسان کی جان اور حقیقت مریض بن جائے، بیمار ہو جائے، تو انسان کی جان اور حقیقت کی بیماری کے لیے شفا قرآن مجید ہے۔ واقعاً ایسے عزیزو، بقول مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خود پروردگار عالم کا فرمانا ننزل من القرآن ما هو شفاء، کہ یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے یہ قرآن شفا ہے، یعنی مرض کا تصور ہے ہمارے اندر، ہم لوگ مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور اس مرض اور بیماری کا علاج قرآن مجید ہے۔ اچھا، جب تمہیں شفا مل گئی، مرض سے نجات مل گئی، تو بس قرآن مجید تمہیں مرض سے نجات دیتا ہے؟ قرآن مجید فقط تجھے بیماریوں سے بچاتا ہے؟ کہا نا، وَرَحْمَةٌ، فقط شفا نہیں ہے، فقط تجھے مرض سے نجات نہیں دے گا، فقط قرآن تمہاری جان کو پاک نہیں کرے گا، بلکہ پاک کرنے کے بعد تمہیں بلند کرے گا۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء، کہ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ تطہیر کا مرحلہ ہے۔
یہ صاف کرنے کا مرحلہ ہے، یا علماء علم اخلاق و عرفان کے مطابق یہ ننزل من القرآن ما هو شفاء، یہ شفاء تخلیے کا مرحلہ ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں قرآن تمہارے اندر موجود بیماریوں سے تمہیں نجات دیتا ہے، اور جب تم اپنی ان موجود بیماریوں سے نجات پالو گے تو وَرَحْمَةٌ تمہارے لیے صعود کا کام بھی دے گا، تمہیں بلند کرے گا۔ لیکن ہاں یاد رکھو، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، یہ چیزیں مومنین کے لیے۔ اچھا، عام طور پر سوال بھی کرتے ہیں اس آیہ کریمہ کے بارے میں بھی، یا اس سے بڑھ کر سوال کرتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے بارے میں کہ ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اگر قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، رحمت بھی مومنین کے لیے، ہدایت بھی متقین کے لیے ہے، تو جو مومن نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے، اس کے لیے کیا؟ تو عزیز من، اس کا جواب آسان ہے بالکل۔ یہ جو کہا جا رہا ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کا پیغام مخصوص ہے فقط مومنین کے ساتھ، نہ، قرآن کا پیغام عمومی ہے۔ یہ شفا کا نسخہ سب کے لیے ہے، لیکن اس نسخے سے شفایاب وہی ہوگا جو اس سے فائدہ لے گا۔ آپ دیکھیں، ڈاکٹر موجود ہو، بہت سارے لوگ مریض ہوں، اس ڈاکٹر سے فائدہ کون لیتا ہے؟ جو اس ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرے گا، جو اس کے پاس جائے گا، اس کے بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرے گا، وہی بندہ ہے کہ جو شفا پائے گا۔ لیکن ایک بندہ مریض ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس ہی نہ جائے، یا ڈاکٹر کے پاس تو جائے لیکن اس کے نسخے پر عمل نہ کرے، تو یہ بندہ کبھی بھی شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ عیناً یہی بات قرآن مجید کے لیے کہ قرآن مجید شفا ہے، ھدی للناس بھی ہے، اسی قرآن میں موجود ہے، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون لیتا ہے؟ متقی فائدہ لیتا ہے۔ اس ہدایت سے فائدہ کون لیتا ہے؟ مومن فائدہ لیتا ہے۔ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اچھا، یہ قرآن مجید کا اثر مومن کی نسبت سے ہے، لیکن قرآن ایسی حقیقت ہے، ایسی زندہ حقیقت ہے جو ظالم کے سامنے خاموش نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن ظالم کی نسبت سے خاموش نہیں ہے۔ ظالم کے لیے قرآن خسارہ ہے، نقصان دیتا ہے اسے۔ عزیز من، یہ روح قرآن اور روح دین مبین اسلام ہے کہ تم ظالم کی نسبت سے بے طرف نہیں رہ سکتے، اس کی نسبت سے بھی تمہارا تعامل ہونا چاہیے۔ قرآن بھی ایسے ہے، مومن کے لیے شفا بھی ہے، اور شفا کے مرحلے کے بعد رحمت بھی ہے، لیکن ظالم کی نسبت سے بھی خاموش نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم کو نقصان پہنچاتا ہے، ظالم اس قرآن سے نقصان اٹھاتا ہے۔ اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس سے آپ نے اور میں نے حقیقی معنوں میں شفاعت لینی ہے، شفا لینی ہے۔ اور پہلے دن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں تم لوگوں کو خداوند منان نے اپنے پاس دعوت پر بلایا ہے۔ اچھا، اس دعوت پر کیا مل رہا ہے؟ سفرہ کیا ہے؟ اس دعوت کا کھانا کیا ہے؟ غذا کیا ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبت فرماتے ہیں
القرآن مأدبۃ اللہ، یاد رکھو قرآن مأدبہ الہی ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جب بھی کوئی بندہ دعوت پر جاتا ہے، مہمان کے سامنے سفرہ بچھایا جاتا ہے۔ یہ جو مہمان کے سامنے ہم سفرہ بچھاتے ہیں، اس کو عربی زبان میں مأدبہ کہتے ہیں، لیکن ہر طرح کے سفرے کو مأدبہ نہیں کہتے، ہر طرح کے دسترخوان کو مأدبہ نہیں کہتے، بلکہ خصوصیت سے وہ دسترخوان جو ہر طرح کی غذا کے ساتھ آمادہ ہو، اس دسترخوان کو مأدبہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ختمی مرتبت فرماتے ہیں القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن دسترخوان خدا ہے۔ ذرا تصور تو کرو، پروردگار عالم جو قادر علی الاطلاق ہے، جو کریم علی الاطلاق ہے، اس کریم نے تمہارے لیے دسترخوان بچھایا ہے، اور وہ دسترخوان کیا ہے؟ وہ مأدبہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ ہر طرح کی غذا یہاں پر موجود ہے، جو لینا چاہتے ہو وہ آؤ اور اس مأدبہ الہی سے اٹھا لو۔ جتنی تمہارے اندر توان ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اتنا استفادہ کرو، فیض لو۔ اور ماہ مبارک رمضان تو وہ خصوصی مہینہ ہے، خصوصی دعوت پر ہو، خصوصی دسترخوان بچھایا گیا ہے۔ واقعاً اس بندے کا کیا کہنا جو اس مأدبہ الہی سے حقیقی معنی میں مستفیض ہو، کہ پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں حقیقی معنوں میں اس قرآن مجید سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔